اللہ رب العزت نے جب تکلیف دی نا انسان کی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنے ایک نائب زمین میں مقرر کرنا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہر وقت کوئی سجدے میں ہے, کوئی رکوع میں ہے, کوئی قاعدہ میں, کوئی کسی طرح تیری عبادت کر رہا ہے, کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق بنانے کی جو دنیا میں جا کر جھگڑے کرے گی, خون ریزی کرے گی, قتل و غارت کرے گی, ایسی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. تو آج جس وقت ان مبارک محفلوں میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر عرش عظیم تک فرشتے کی ایک قطار ہوتی ہے, اور وہ فرشتوں کی قطار اللہ رب العزت سے عرض کرتی ہے کہ اے اللہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں محفل میں تیرا ذکر کر رہے ہیں, تیرا تذکرہ کر رہے ہیں. تو اس وقت اللہ رب العزت تبسم فرماتے ہیں, اللہ رب العزت مسکراتے ہیں اور مسکرا کر فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اپنا نائب مقرر کروں گا. دیکھو آج انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے, انہوں نے صرف میرا سنا ہے, انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے, پھر بھی زمین میں مجھے ذکر. تو ماشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس طرح کی نیک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت کتنی امت ہے, اتنے ہی لوگ ہیں, کوئی کسی وقت کہیں چل رہا ہے, کوئی کہیں دوڑ رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, کوئی کچھ کر رہا ہوگا, اور ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم نے کیا محسوس کیا. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہوتی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو انسان کر سکتا ہے, اگر اللہ کی چاہت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. انسان کے پاس میں کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہر کچھ کرنے والے. تو یہ محفلیں, یہ رنگ, یہ خوشبوئیں, یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی عطا ہے. یہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ ہے. تو اگر اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو ہمیں بھی پھر اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد, یہ نہیں کہا اے آدم کے بیٹے یا آدم کی بیٹی, بلکہ اے آدم کی اولاد. اب اولاد میں بیٹی بھی آ جاتی ہے, بیٹے بھی آ جاتے ہیں, ماں بھی آ گئی, باپ بھی آ گیا, دادا بھی آ گیا, دادی بھی آ گئی, سب آ جاتے ہیں. جب وہاں پر اولاد کا لفظ ہوا اے آدم کی اولاد, اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے, اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے, میں وہ چاہوں گا جو تیری چاہت ہے. مطلب کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے پہلے میری چاہت پہ آ, میں تجھے نمازوں کا کہہ رہا ہوں پہلے نمازوں کی طرف آ, میں تجھے روزے کا کہہ رہا ہوں پہلے روزہ رکھ, میں تجھے تقوی کا کہہ رہا ہوں پہلے تقوی پہ آ. اس کے بعد جو تیری چاہت ہوگی. اب انسان کی چاہت کیا ہو سکتی ہے دنیاوی حساب سے, تھوڑا سا زیادہ یہی ہے نا, تھوڑی اس کی سوچ جا رہی ہے تھوڑے ڈالر میرے پاس آ جائے, تھوڑی اس کی پھر سوچ جا رہی ہے یار میرے پاس اپنا اچھا سا بنگلہ ہو, اپنی اچھی سی کار ہو, اچھی سی لائف ہو, میری لگژری لائف, مطلب یہی اس کی سوچ جاتی ہے نا. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے تو وہ چاہ جو میں چاہتا ہوں, پھر میں وہ چاہوں گا جو تو چاہتا ہے. یعنی کہ تیری جو خواہش ہے اس کو پوری کروں گا, لیکن شرط کے لیے میری طرف ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد, یعنی اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں دونوں کی طرف مخاطب, اے آدم کی اولاد اگر تو نے ایسا نہ کیا, اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیری زندگی کو مشقتوں سے بھر دوں گا, مصیبتوں سے بھر دوں گا, اور تیری زندگی اتنی مصروف کر دوں گا, اتنی مصروف کر دوں گا کہ تجھے اپنی زندگی جینے کے لیے بھی ٹائم نہیں. اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت ایک